Good manners are just a way of showing other people that we have respect for them. یعنی اچھے مینرز جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کی کتنی عزت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچوں کو امپورٹنس دیں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں سنیں، تو آپ نے اپنے بچے کو ویل بیہیوڈ اور ویل ڈسپلنڈ بنانا ہے. ان کی شخصیت میں گڈ مینرز ڈیولپ کرنے ہیں، چاہے بچہ کسی بھی ایج میں ہے، چھوٹا ہے یا ٹین ایج میں ہے. آج کے ولاگ میں کچھ آداب یا کچھ مینرز آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے اپنے بچے کو سکھانے ہیں ٹو نرچر اینڈ گروم دیئر پرسنالٹی. تو ہم بات کریں گے وہ کون سے آداب ہیں جو ہم نے اپنے بچے کو سکھانے ہیں، جن سے ان کی شخصیت بھی نکھرے گی اور مستقبل میں بھی ان کے کام آئیں گے. So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. اچھا، یہ جو مینرز میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گی نا، یہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر ضرور انفیوز کرنے ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو یہ چیزیں، یہ مینرز سکھا دیں نا، تو بڑے ہو کر انہیں بہت فائدہ رہتا ہے. بچوں کے مینرز کے حوالے سے آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. وہ بالکل بیسک مینرز تھے، یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو آپ نے ان سب مینرز کو ضرور اکنالج کرنا ہے. So let's get started with manner number 1, that is knocking at the door. بچوں کو کسی بھی روم میں نوک کر کے داخل ہونا سکھائیں. بہت بری بات ہوتی ہے کہ بچے نوک کیے بغیر کسی کمرے میں داخل ہو جائیں. کئی گھروں میں یہ چیز نا بہت کامن ہوتی ہے کہ کسی روم میں بلا اجازت چلے جاتے ہیں. نوک کرنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. ایون کئی گھروں میں اڈلٹس یعنی بڑے لوگ بھی نوک کیے بغیر ہی کسی کے روم میں چلے جاتے ہیں. وہ اس چیز کو نا معیوب نہیں سمجھتے، اور گھروں میں بھی اکثر لوگ تو میں نے دیکھا گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے نا، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو بغیر نوک کیے بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور مہذب گھروں میں نا یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے کہیں بھی انٹر ہونا ہے نا، کسی بھی روم میں جانا ہے، تو آپ نے نوک کیے بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہونا. اس طرح جہاں مہمان جائیں، جہاں بٹھایا گیا ہے وہیں بیٹھے رہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ایز اے گیسٹ کہیں جاتے ہیں نا، جب انہیں کہیں بٹھایا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کمروں میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نا میزبان کی پرائیویسی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور وہ آپ کے بارے میں کچھ اچھے اوپینین بھی نہیں رکھیں گے. اور یہی سب چیزیں جب آپ بچے آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے نا، تو وہ آپ سے یہی سیکھیں گے. تو بچوں کو ہمیشہ بچپن سے ہی یہ سکھائیں کہ نوک کر کے کسی کے روم میں یا کسی کے گھر میں داخل ہوں، ورنہ یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور بڑے ہو کر انہیں یہ عادتیں پریشان کرتی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی انہیں پسند نہیں کرتے. پھر تو اگر آپ آج اپنے بچوں کو یہ مینر سکھا دیں گی نا، تو کل آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی اور لوگ بھی انہیں پسند کریں گے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ڈونٹ میک فن آف فزیکل اپیرنس. بچوں کو سکھائیں کہ وہ کسی کی بھی ظاہری خامیوں یا کمزوریوں کا بالکل بھی کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں. جتنا مہذب گھرانہ ہوگا نا، اتنا ہی وہاں کسی کی ظاہری اپیرنس پر بات کرنا یا تبصرہ کرنا نا معیوب سمجھا جاتا ہے. جو فیملی جتنی ان پڑھ اور ایل مینرڈ ہوتی ہے نا، وہاں اتنا ہی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے نام بگاڑنا کامن ہوگا. اور ہم اپنی سراؤنڈنگس میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جن فیملیز کو اس بات کا علم نہیں ہوتا نا، یا احساس نہیں ہوتا کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی فزیکل اپیرنس کا مذاق اڑانا کتنی بری بات ہے، وہاں یہ کام بالکل عام ہوتا ہے اور وہ اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور اگر بات کی جائے نا نام بگاڑنے کی، اور نام بگاڑنا ہمارے مذہب میں بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جن میں انہوں نے نام بگاڑنے سے منع فرمایا ہے. اکثر پیرنٹس اور رشتہ دار بھی آپس میں نا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی پھر دیکھ کر ویسے ہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر فیملی میں کسی انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے نا، تو اسے اسی نام سے پکارا جانے لگتا ہے، اور وہ اس کا پرماننٹ نام بھی بن جاتا ہے. اور یہ بہت بری بات ہے، دیکھنے سننے والوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا، اور اس بندے کی بھی فیلنگز جو ہوتی ہیں نا وہ ہرٹ ہوتی ہیں، اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، وہ خود کو انفیریئر فیل کرنے لگتا ہے. ان سب باتوں کی وجہ سے نا اگر کسی شخص میں پیدائشی طور پر کوئی خامی ہے، تو لوگ اس کا نام ہی اس چیز پر رکھ دیتے ہیں. کئی دفعہ فیملی ممبرز ہی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے رنگ کا یا ہاتھ پاؤں کا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں.
جب گھروں میں یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں نا تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے جب بڑوں کو یہ سب کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی اسی چیز کو فالو کریں گے نا، اور اسے برا بھی نہیں پھر سمجھتے۔ اور اسی طرح بچے اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو بھی موٹا پتلا یا رنگ کے حساب سے تنگ کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایک دوسرے کو الٹے سیدھے ناموں سے بھی بلاتے ہیں یا نام بگاڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے میں یہ سب عادتیں ہیں نا تو ان کو سکھائیں کہ یہ بیڈ مینرز ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا بچہ ایسا کرتا رہے گا نا تو فیوچر میں وہ نقصان اٹھائے گا، اور لوگ بھی نا ایسے بچوں کو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو پھر اوائڈ کرتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی ہی کوشش کرتے ہیں، جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا نام بگاڑتے ہیں۔ اور اگر بینگ اے پیرنٹ آپ لوگوں کے اندر بھی یہ آتے ہیں نا تو پلیز آپ بھی انہیں ریفارم کریں، اگر کیونکہ آپ کے بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں، جو آپ عمل کریں گے نا، جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا وہ الٹیمیٹلی آپ کے بچوں کے اندر بھی انفیوز ہوگا۔ کہا جاتا ہے گڈ مینرز ول کیری یو ویئر منی وڈ ناٹ گو، یعنی اچھے مینرز آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں آپ کو پیسہ بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ یعنی آپ جتنے مرضی خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن اگر آپ ill mannered ہیں نا تو آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹپ دیٹ از ٹیچ دیم ٹو ڈو دیئر اون ورک، یعنی بچوں کو اپنا کام خود کرنا سکھائیں۔ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نا اوور پیمپر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اوور پیمپرنگ جو ہے نا بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے بچے ٹوٹلی اپنے پیرنٹس پر یا اپنے بہن بھائیوں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایون اپنے چھوٹے بہن بھائیوں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی نا اپنی مدر یا کسی بہن بھائی کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، ان کے اندر یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سمپل ورڈز بچوں کو اپنے پروں سے نکال لیں، وہ تبھی کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کی ذمہ داریاں دیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد برتن اپنے کچن میں خود رکھ کر آئیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو کھانے کے برتن رکھنے میں ان سے ہیلپ لیں کہ کھانے کے برتن دسترخوان پر رکھ کر آئیں۔ اپنا اسکول بیگ خود پیک کرنے کی عادت ڈالیں، پانی کی بوتل خود بھرنے کو کہیں انہیں جب وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایون اپنے کاموں میں بھی نا بچوں سے ہیلپ کروائیں تاکہ ان کو عادت ہو اور ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ کسی کی ہیلپ کرنے سے کتنی خوشی ملتی ہے۔ بچوں کو DIY کر کے آرگنائزر بنانا سکھائیں، اور جس سے وہ اپنی اسٹیشنری کی آئٹمز جو ادھر ادھر بکھری ہوتی ہیں انہیں ان آرگنائزرز میں رکھنا، ارینج کرنا سکھائیں۔ اس سے بچوں میں نا ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ویل بیہیوڈ بھی نظر آتے ہیں، اور اپنی چیزوں کو نا سنبھالنا انہیں شروع سے آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی ٹریول کے لیے جائیں کہیں، تو لائک عید پر یا شادی پر کہیں جاتے ہیں نا، تو بچوں کو کہیں کہ اپنا بیگ خود پیک کریں، اپنی ایسیسریز اپنی چیزیں جو بھی ہیں نا وہ خود اپنی پیک کریں۔ جب آپ بچوں کو ایکسٹرا پروٹیکٹ کرتے رہیں گے نا تو بچے خود اپنے کام نہیں کر پائیں گے، اور وہ ہمیشہ آپ پر ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے، جس کی وجہ سے پھر آپ کی روٹین جو ہے نا وہ بہت بیزی ہو جائے گی اور آپ پھر برڈن فیل کریں گے۔ اور اگر آپ کسی گیدرنگ میں ہیں، فیملی گیدرنگ میں ہیں یا کسی بھی محفل میں ہیں، اور بچہ اپنا چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ مما یہ کام کر دیں، تو پھر آپ کو امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہو گیا اور یہ اتنا چھوٹا سا کام خود نہیں کر سکتا۔ اس لیے نا بچوں کو عادت ڈالیں کہ اپنا کام خود کریں، چھوٹے چھوٹے اپنے کام خود کرنے کی ان کو عادت ڈالیں، تو بڑے ہو کر بھی ان کی عادت خود ہی اچھی ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ اپنے کام خود کرنے لگیں گے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ٹیچ گریٹنگس، بچوں کو گریٹنگس کرنا سکھائیں۔ سلام کرنے کے ساتھ انہیں یہ سکھائیں کہ مسکرا کر مناسب انداز میں ہاتھ ملانا ہے اور خیریت دریافت کرنی ہے۔ یہ طریقہ نا کسی سے بھی سلام دعا کرنے کا بہت مہذب طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی نا انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کس طرح ملنا ہے، یا تو بچے بہت سختی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا پھر ملاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر مسکراتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، یا پھر نا دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی ملے تو اسے سلام کریں، اور اگر کوئی گھر آئے تو خیریت دریافت کرنے کے بعد انہیں بٹھائیں۔ تو اس طرح سے نا یہ مینرز بچوں میں ضرور سکھائیں۔ تو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از شیئرنگ اور آفرنگ سیڈس، جب ہم ڈفرینٹ گیدرنگز یا محفلوں میں جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور اگر کوئی بڑا انہیں اٹھا دے نا کہ بیٹا یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھ جاؤ، تو بعض اوقات تو ان کے والدین کو نا بڑا برا لگتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اٹھا دیا. تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری چیز آپ اپنے بچے میں نا ڈیولپ کر رہے ہیں. بچے تو کھیلتے بھاگتے کودتے رہتے ہیں، تو ان کو تو احساس بھی نہیں ہوتا تھکن کا. بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی بڑا کھڑا ہے نا تو اس کو آپ نے سیٹ دینی ہے، فوراً کھڑے ہو جانا ہے. آپ جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مینرز اپنے بچوں میں انفیوز کریں گے نا تو آپ کے بچے کی شخصیت دوسروں کے سامنے بہت اچھی ڈیولپ ہوگی، اور آپ کا جو ویل مینرڈ اور ویل بیہیوڈ کہلائے گا بچہ. اور یہ جو وہ مینرز ہیں جو آپ کو بھی پراؤڈ فیل کروائیں گے، لیکن آپ کے بچے کے لیے تو بینیفیشیل ہیں ہی. اچھا، اس طرح نا یہ بھی بہت کامنلی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شادی وغیرہ کے لیے بڑی وین وغیرہ ہوتی ہے نا، اس میں بچے کو بٹھاتے ہیں نا، جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ اب یہ تم نے اس سیٹ پہ بیٹھ جانا، اٹھنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی تمہیں آ کے کہے نا بیٹا یہاں سے اٹھ جاؤ، تم نے اٹھنا نہیں ہے. یہ بہت بری عادت ہے جو اپنے بچے میں ڈیولپ کر رہے ہیں. بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی بڑا آپ سے سیٹ کا کہے یا کوئی بڑا کھڑا ہے تو اس کو آپ نے سیٹ دینی ہے. بچوں میں اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ ڈیولپ کریں، اس سے بچے کی پرسنالٹی بہت اچھی ڈیولپ ہوگی. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹپ، دیٹ از پیشنس ایٹ ڈائننگ ٹیبل. بچوں کو کھانے کی ٹیبل یا دسترخوان پر صبر کرنا سکھائیں. کئی بچوں کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ٹیبل پر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے یا کوئی محفل ہے جہاں سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں، تو بچے آتے ہیں اور جلدی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر نہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس طرح ایک بچے کی دیکھا دیکھی سارے بچے پھر ضد کرنے لگتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ان ایتھیکل، غیر اخلاقی بیہیویئر ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ دسترخوان پر پہلے بڑے کھانا نکالتے ہیں اور بچوں کو بھی بڑے ہی کھانا نکال کر دیتے ہیں. ہاں، اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں تو وہ خود کھانا لے سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو آپ خود کھانا نکال کر دیں تو یہی بہتر ہے. ان کو وہ کام کرنے دیں جو ان کے کرنے کے ہیں. اگر گیدرنگ میں بچے کھانا نکالیں گے، کوئی مس ہیپ ہو جائے گا، کھانا گر جائے گا، کوئی پلیٹ گر گئی تو بالکل اچھا محسوس نہیں ہوگا کسی کو بھی. تو اسی طرح نا بچوں کو سب کے سامنے کھانا کھانے کے مینرز، ٹیبل مینرز بھی ضرور سکھائیں کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جو بھی بچوں کو کھانے کی ٹیبل کے مینرز سکھاتے ہیں نا وہ بچوں کو ہر جگہ کام آتے ہیں. اگر آپ بچوں کو ٹیبل مینرز یا اپنی باری کا انتظار کرنے پر کھانا نکالنے کے مینرز نہیں سکھاتے نا تو کسی بھی گیدرنگ میں بچے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب کھانے کی میز پر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی باری آنے کا انتظار کریں اور پھر کھانا نکالیں. اس سے بچوں میں صبر کرنا اور اپنی باری کا انتظار کرنا بھی آتا ہے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ مینر، دیٹ از ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ٹاک. بچوں کو بات کرنے کے آداب سکھائیں. یہ مسئلہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب بچے کے ساتھ کانفیڈنس کے ایشوز ہوتے ہیں. یعنی کئی بچے کان میں بات کرتے ہیں یا صرف اشاروں سے بات کرتے ہیں یا زور زور سے شاؤٹ کرنے لگتے ہیں. اگر آپ کے بچے کسی گیدرنگ میں اس طریقے سے بات کریں گے نا آپ سے تو انہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بیڈ مینرز، انہیں سمجھائیں کہ یہ بیڈ مینرز ہیں. اور پھر یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اعتماد کی کمی ہے، کیونکہ بچوں کی باڈی لینگویج ان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے. تو بچوں کو بتائیں کہ جب بھی آپ کسی محفل یا گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کبھی بھی شاؤٹ کر کے بات نہیں کرنی، کانوں میں بات نہیں کرنی اور نہ ہی اشاروں سے باتیں کرنی ہیں. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ مینر، دیٹ از وین اینڈ ویئر ٹو یوز موبائل. اب موبائل تو اب بچوں کے لیے نا بہت عام ہو گیا ہے، ہر جگہ آلموسٹ بچے ہر وقت ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو موبائل استعمال کرنے کا نا مناسب طریقہ سکھائیں. آج کل بچے ہر جگہ موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر گئے ہوئے ہوں یا کوئی ان کے گھر آیا ہوا ہو. اچھا، اس موقع پر نا والدین بھی بہت بے فکر ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہی ہے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کم از کم ہمیں تو تنگ نہیں کر رہے نا. اچھا، اس جگہ میں آپ کو بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے طریقے نہیں بتا رہی، وہ میں آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں، آپ میرے موبائل چینل پر جا کر نا وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں بچوں کو موبائل استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت بتا رہی ہوں کہ بچوں کو نا ڈیلی بیسس پر ایک ٹائم فریم دیں کہ آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک موبائل فون یا کوئی بھی سکرین ٹائم اویل کرنا ہے اپنا. جب بچے ایک ڈسپلن وے میں اپنا موبائل فون یا ٹی وی سکرین یوز کرتے ہیں نا تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے، ہمارا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، ہم نے اسی میں دیکھنا ہے. موبائل فون دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، 1 گھنٹہ ہے یا 2 گھنٹہ ہے، ہم نے اسی میں یوز کرنا ہے.
اسی طرح جب گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا ہے تب بھی بچوں کو سکھائیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں بجائے اس کے کہ موبائل پر لگے رہیں، کیونکہ یہ ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے. کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں. تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی نا موبائل پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اسپیشلی بچوں کو سکھائیں کہ کھانے کے دوران موبائل یوز کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ بھی ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کوئی چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کرتے ہوئے نا کھانا کھاتے ہیں. تو سٹارٹ میں تو بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہوگا. آئی نو میرے بچے بھی کھانا کھاتے ہوئے موبائل یوز کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی اس عادت کو نا چینج کر رہے ہیں. جیسے جیسے میں ان میں تھوڑا ان کو سکھا رہی ہوں کہ بیٹا اب آپ موبائل آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹی وی تو وہ نہیں دیکھتے کھانا کھاتے ہوئے، لیکن موبائل اکثر نا ان کو ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہم دیکھیں، لیکن اب وہ کافی چینج کر رہے ہیں اس ہیبٹ کو. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو ہم یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایکچولی ہم خود ہی اتنا ایکٹیولی اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کھانے کے ٹائم یا ایٹ لیسٹ موبائل یا ٹی وی نہ دیکھیں. جب بھی کوئی گیدرنگ ہو یا مہمان گھر پر آئے نا تو بچوں میں یہ مینرز ضرور انکلکلیٹ کریں کہ وہ موبائل دیکھنے کے بجائے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں. موونگ ٹو دا نیکسٹ مینر دیٹ از ٹیچ ٹائم مینجمنٹ. لاسٹ مینر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہیں وقت کی پابندی سکھائیں، انہیں ریگولر اور پنچول ہونا سکھائیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے اسکول میں نا بہت لیٹ پہنچتے ہیں. اگر آپ کے بچے بھی اسکول لیٹ پہنچتے ہیں نا یا پنچول نہیں ہیں تو وہ ساری زندگی اپنی اس عادت سے پریشان رہیں گے. وہ آفس اور میٹنگز میں بھی بعد میں لیٹ پہنچیں گے اور یہ سب ان کے لیے نا امبیرسمنٹ کا باعث بنے گا اور پریشانی کا باعث بنے گا. بچپن میں ہی بچوں میں وقت کی پابندی کی عادت ڈالیں اور بچوں کو سکھائیں کہ اسکول کے علاوہ کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی گھر میں، کہیں پہ بھی انہوں نے جانا ہے نا جہاں پہ وہ انوائٹیڈ ہیں، جس ٹائم پہ بلایا ہے نا اس ٹائم پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ سب وہ مینرز ہیں جو آپ کو سکھانے ہیں. نہ تو اگر آپ یہ سکھاتے ہیں نا بچوں کو، نہ تو اس میں آپ کی کوئی کاسٹ آئے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی ٹائم لگے گا. تو بچوں کے اندر نا یہ چیزیں شروع سے ہی ضرور ڈیولپ کریں، کیونکہ جو آتے ہیں بچپن سے بچوں میں ڈیولپ کر دیتے ہیں نا وہ ساری زندگی ان کی روٹین اور ان کی شخصیت کا حصہ رہتی ہیں. یہاں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.